حضور پوری رات دعا میں آپ نے گزاری، دعا کر رہے ہیں، سجدے میں سر انور ہے۔ صبح ہوئی، نماز فجر کا وقت ہوا، نماز فجر ادا کی گئی۔ سرکار نے اپنے غلاموں کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جنگ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہمیں کس طرح جنگ کرنی چاہیے۔ آپ نے جو کچھ ارشادات فرمائے، صحابہ منتظر تھے کہ ہم تو بالکل تیار ہیں حضور، آپ حکم فرمائیے۔ جنگ کا بالکل میدان یہ سج چکا ہے۔ اب ایک جانب 1000 کا لشکر، ایک طرف یہ 313 مسلمان رمضان کے مہینے میں، وہاں سے 3 کفار سامنے آتے ہیں، شیبہ، عتبہ اور ولید۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 انصاریوں کو، جو انصاری مدینہ طیبہ کے جو صحابہ تھے، انہیں حکم دیا کہ آپ جائیے۔ جب یہ انصاری صحابہ وہاں گئے تو جب ان کفار نے دیکھا تو وہ غرور اور تکبر میں اس قدر مبتلا تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ اے محمد ہمارے مقابلے کا بھیجو، یہ جو تم نے انصاری صحابی جو بھیجے ہیں یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجے جائیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، آپ نے فرمایا کہ اے علی آپ کھڑے ہو جاؤ، اے حمزہ آپ بھی آ جائیے، اے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ انہیں حکم ہوا، یہ تینوں حضور کے حکم سے، یہ پہلے اسلام کے وہ مجاہدین ہیں کہ جن کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے ہے۔ حضرت حمزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت علی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبیدہ جو حضرت عبیدہ یہ حارث کے بیٹے ہیں، اور حارث جو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یہ بھی چچا زاد بھائی ہیں۔ اب یہ تینوں مسلمانوں کی جانب سے جب آگے بڑھتے ہیں اور یہاں سے یہ 3 شیبہ، ولید، عتبہ آتے ہیں، اب یہ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حمزہ نے اور حضرت مولا مرتضیٰ نے جو ان کے مقابل آئے، انہیں فوراً بغیر تاخیر کے حضرت علی المرتضیٰ نے اور حمزہ نے فنار کر دیا، ختم کر دیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث یہ زخمی ہوئے۔ جب یہ زخمی ہوئے تو جو حضرت عبیدہ بن حارث کے سامنے آیا تھا، مولا کائنات نے فوراً پلٹ کر اس پر بھی اس قدر زوردار حملہ کیا کہ اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ یہ تینوں واصل جہنم ہوئے۔ حضرت عبیدہ بن حارث کو لے جایا گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے تینوں جو کمانڈر، جو سورما، جو ہمارے یہ لیڈر تھے، شیبہ، ولید، عتبہ، اور یہ تینوں مار دیے گئے، تینوں قتل کر دیے گئے۔ ان کے اندر انتقام کی جب آگ بھڑکنے لگی تو ان کی جانب سے پھر یہ نعرہ بلند ہوا۔ کون سا نعرہ لگاتے؟ یہ بدر کے مقام پر یہ نعرہ لگانے لگے۔ یہ اپنے ساتھ بتوں کو لائے تھے، جس میں عزا نامی بت یہ سامنے لائے اور کہنے لگے لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، کہ مسلمانوں ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ حضور نے علی المرتضیٰ کو حکم دیا کہ علی جاؤ، جا کر تم بھی ایک نعرہ بلند کرو۔ سرکار کیا نعرہ لگاؤں؟ مولا علی سے آپ نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہو کہ لَنَا الْمَوْلَى وَلَا مَوْلَى لَكُمْ، کہ اے کافرو ہمارے پاس تو مولا ہے، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں، کہ ہمارا تو رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، تمہارے پاس کوئی رب نہیں، کوئی تمہارا خدا نہیں، تم جسے لائے ہو عزا کو یہ کچھ بھی نہیں۔ اب یہ جنگ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے وہ عظیم کردار ادا کیا کہ
70 कुफ्फार मारे गए जो वासिल जहन्नम हुए, और 70 को कैदी बनाया गया। अब इसकी जो सरपरस्ती करने वाला अबू जहल, जो सरपरस्ती कर रहा था, बड़ा गुरूर और तकब्बुर में था, वो ये समझ कर आया था कि आज हम मुट्ठी भर ये इस्लाम को, मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, मगर उसने देखा कि यहाँ तो मामला कुछ और है। वो भागने लगा इधर उधर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 अंसारी सहाबा जो उम्र में बहुत छोटे थे मगर मर्तबे में, मकाम में बहुत बुलंद थे, वो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से आकर कहने लगे कि अबू जहल कहाँ हैं। पूछा गया कि ए बच्चों, तुम्हें अबू जहल से क्या काम है। हजरत माआज, हजरत माऊज, ये दोनों वो अंसारी सहाबा जो अभी उम्र में बहुत छोटे थे मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि इन्हें पता था कि कोई मरदूद, कोई लाइन, कोई शैतान जो मेरे मुस्तफ़ा की तौहीन करता है, कोई नबी की शान में गुस्ताखियां करता है, वो भी बदर में मौजूद है। और पूछते थे एक एक से कि बताओ अबू जहल कहाँ है। उनका जो टारगेट था वो अबू जहल था। अब ये छोटे बच्चे हैं मदीना है तैयबा के। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये कहने लगे कि सामने देखो, अबू जहल वहाँ मौजूद था कि वो जो सामने जो बंदा जो तुम्हें नज़र आ रहा है यही अबू जहल है। अब ये मदीना है तैयबा के 2 नन्हे ये सहाबा ये दौड़ते हुए गए, इनके हाथों में छोटी तलवारें थी। अबू जहल के गिरेबान से पकड़कर उसे गोरे से नीचे उतार कर इन दोनों भाइयों ने जो हमला किया, जो हमला आवर हुए, अबू जहल लाइन बदबख्त को बदर के मकाम पर अल्लाह ताला ने 2 नन्हे सहाबियों के जरिए वासिल जहन्नम किया कि उसका गुरूर और तकब्बुर खत्म हो गया, मट्टी में मिल गया और बता दिया कि रसूलुल्लाह के सहाबी उम्र में चाहे छोटे हों मगर जज्बे में, जुर्रत में, बहादुरी में वो मकाम रखते हैं कि उनके आगे वक्त का फिरौन भी आ जाए तो वो अपनी उम्र नहीं देखते बल्कि मोहब्बत मुस्तफ़ा को देखते हैं। और ख़त्म कर दिया, वासिल जहन्नम कर दिया। हुजूर ने फरमाया कि ये अबू जहल जो वक्त का फिरौन था ये उसी जंग में मारा गया। अल्लाह ताला ने बदर के मकाम पर इस्लाम को अजीम फतेह अता फरमाई। अल्लाह ने इसी का जिक्र फरमाया कि क्या तुम्हें याद नहीं कि बदर में तुम बेसरो सामा थे, कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास, उस वक्त तुम्हारी मदद की गई। तो उस जंग में अल्लाह की जानिब से जो फरिश्ते आए थे, फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतेह अता फरमाई।